نظام میں اصلاحات تک انتخابات منعقد نہیں کرانے دینا چاہتے۔ اصلاحات کے حامی اپوزیشن جماعتیں بھی چناؤ کے خلاف ہے۔ اپوزیشن نے چناؤ کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ چناؤ میں حصہ لے کر اپنے حامیوں کو مایوس نہیں کرنے کا اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ عوام اصلاحات چاہتے ہیں۔ موجودہ وزیراعظم سابق وزیراعظم تھاکسن شیناوترا کی بہن ہے۔ 2006 میں تھاکسن شیناوترا کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ اقتدار کے بے جا استعمال کا الزام لگا کر انہیں اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اب ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ تھاکسن شیناوترا اپنی بے پناہ دولت کے ذریعے ملک کی سیاست کو کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں۔ تھاکسن شیناوترا پر الزام ہے کہ وہ موجودہ وزیراعظم کے توسط سے پارلیمانی ڈکٹیٹرشپ چلا رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ نظر عالمی منظر کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ قدرتی طور پر آپ کے بالوں کی دیکھ بھال کے لیے سب سے مفید حبیب سنا، آملہ، برنگراج اور برہمی سے بھرپور حبیب سنا۔ چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں جو آپ کی پرابلم سے حساب سے کچھ نہیں ہے۔ کیا کمال کی زندہ دلی ہے آپ نے۔ 11 جنوری سے ہر شنیوار اور رویوار رات 9 بجے صرف کالرز پر۔ ETV اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی منظر۔ ایشز سیریز میں آسٹریلیا کا دبدبا رہا۔ انگلینڈ کو اس نے کھیل کے ہر شعبے میں چاروں خانے چت کیا۔ کلارک اینڈ کمپنی متواتر ہار کی راگ سے فوئنکس کی طرح اٹھی ہے۔ آسٹریلیا نے کھلاڑیوں کا صحیح کمبینیشن پا لیا ہے۔ ایشز میں انگلینڈ کو 5-0 سے دھونا اس بات کا ثبوت ہے۔ انگلینڈ کو وائٹ واش کرنے والے کلارک تیسرے آسٹریلیائی کپتان ہیں۔ کلارک سے قبل واروک آرمسٹرانگ اور ریکی پونٹنگ یہ کارنامہ انجام دے چکے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہیرس کی گیند پر انگلینڈ کے آخری آؤٹ ہونے والے بلے باز بوئڈ رینکنگ کا کیچ دوسری سلپ پر مائیکل کلارک نے ہی لپکا۔ اس طرح سڈنی ٹیسٹ آسٹریلیا نے 281 رنوں سے جیت کر اپنے روایتی حریف انگلینڈ کو 5-0 سے وائٹ واش کیا۔ اس کے بعد شروع ہوا جیت کا جشن۔ انگلینڈ دورے کے آغاز سے ہی مقابلے میں کہیں نہیں تھا۔ حالانکہ گھریلو ایشز سیریز میں انگلینڈ نے آسٹریلیا کو بری طرح ہرایا تھا۔ آسٹریلیا دورے پر آئی ایلسٹر کک کی اس ٹیم میں بیشتر اسی پاتے ٹیم کے کھلاڑی تھے، لیکن آسٹریلیا کی پیس تکڑی جانسن، ہیرس اور سیڈل کے آگے کوئی بھی بلے باز ٹک نہیں سکا۔ کک، پیٹرسن اور بیل جیسے مانے ہوئے بلے باز بھی آسٹریلیائی آندھی کے سامنے ٹک نہیں سکے۔ انگلینڈ کے سلامی بلے باز کسی بھی میچ میں 100 سے زائد رنوں کی شراکت داری بھی نہیں کر پائے۔ گیند بازی میں بھی دھار نظر نہیں آئی۔ سوان کے دورے کے بیچ سے ہی چلے جانے سے انگلینڈ کی مہم کو جھٹکا ضرور پہنچا۔ براڈ وکٹوں کے بیچ رہے، لیکن اینڈرسن کوئی کمال نہیں دکھا سکے۔ ادھر آسٹریلیا کی جانب سے جانسن نے قہر برپایا۔ جانسن نے ایشز سیریز میں 37 وکٹ لیے، انہیں اس شاندار کارکردگی کے لیے مین آف دا سیریز قرار دیا گیا، جبکہ ان کے ساتھی تیز گیند باز ہیرس کو مین آف دا میچ قرار دیا گیا۔ اس سیریز میں آسٹریلیا کے بلے بازوں نے بھی زبردست مظاہرہ کیا۔ مڈل آرڈر کے بلے بازوں میں اسمتھ نے 2، واٹسن، کلارک اور ہیڈن نے 1-1 سینچری بنائی۔ آسٹریلیا کی فیلڈنگ بھی اچھی رہی، یعنی جنوبی افریقہ کے دورے پر کرکٹ شائقین کو اچھا کرکٹ دیکھنے کو ملے گا۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ آسٹریلیا نے ایشز میں انگلینڈ کو 5-0 سے مات دیتے ہوئے ICC کی تازہ رینکنگ میں 5ویں پائیدان سے چھلانگ لگاتے ہوئے تیسری پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ آسٹریلیا نے ایشز سیریز میں 10 پوائنٹ حاصل کرتے ہوئے آسٹریلیا کے کل 111 پوائنٹس ہیں اور وہ ہندوستان سے 6 پوائنٹ پیچھے ہے۔ ہندوستان بدستور دوسرے مقام پر برقرار ہے، جبکہ جنوبی افریقہ 133 پوائنٹ کے واضح فرق کے ساتھ پہلے مقام پر قابض ہے۔ انگلینڈ شرمناک شکست کے بعد تیسری پوزیشن سے چوتھے مقام پر کھسک گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں سب سے اونچے ریت کے ٹیلے پر کار ریس کا اہتمام کیا گیا۔ کار ریس کے مقابلے میں حصہ لینے والوں نے خوفناک ڈھلان پر کاریں چلا کر ہزاروں لوگوں کی تفریح کا سامان کیا۔ خلیج کے ممالک میں اس ریس کی مقبولیت میں ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
متحدہ عرب امارات میں ریت کے ٹیلوں پر کار ریس بہت مشہور کھیل ہے۔ متحدہ عرب امارات میں دنیا کے سب سے بڑے ریت کے ٹیلے پر کار ریس کا اہتمام کیا گیا۔ ٹیلے کی بلندی 120 میٹر ہے۔ ابو ظہبی شہر کے قریب لیوا انٹرنیشنل فیسٹیول کا یہ آخری راؤنڈ تھا۔ مقابلے میں شامل 57 افراد میں سے علی عبداللہ نامی ڈرائیور نے 7.1 سیکنڈ میں ٹیلے پر فنشنگ لائن تک کار دوڑا کر جیت حاصل کر لی۔ خطرناک ڈھلان والے اس ٹیلے پر محض تھوڑے سے فاصلے تک بھی کار لے جانا بہت مشکل کام ہے۔ ٹائروں کو دھسا دینے والی ریت میں بعض گاڑیاں تو دوڑ کی شروعات ہی میں ناکام ہو گئیں۔ کچھ کاریں تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد راستے سے الٹ گئیں۔ صعب بس واحد اللي شيء لازم يجتهد فيه۔ اس کار ریس کا مشاہدہ کرنے والوں کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ ابو ظہبی موٹر کلب کے ترجمان نے بتایا کہ مقامی لوگ کار ریس مقابلے کو بطور تفریح دیکھتے ہیں۔ کار ریس سے اربوں کی دلچسپی اور ریتیلے ٹیلوں کی بلندی نے کئی ڈرائیوروں کو مقابلوں کی طرف راغب کیا ہے۔ گاڑیوں کی ریس کرانے والی مقامی تنظیم نے کار ریس کے لیے سخت ضوابط لاگو کیے ہیں۔ This contender from Doha, Qatar. So it's not only from Emirates, it's also from Saudi Arabia and Qatar. Because they don't have such a dunes competition over there. ملائم ریت اور 50 ڈگری کی بھیانک ڈھلان پر گاڑیوں کی اس ریس کو بہت شہرت ملی ہے۔ دشوار کن ڈھلان پر کاروں کی ریس کسی بھی مشکل چیلنج سے کم نہیں، اسی لیے ریس دیکھنے کے لیے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں ریس کا نظارہ کرنے آنے والوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ But it hasn't been that big back then. But now it's as you can see, as you have a look around, thousands of people enjoy this event. The weather is very good and people like camping in the desert. And it's unique because this is the highest dune in the world. 7 روزہ بین الاقوامی فیسٹیول کا آغاز 28 دسمبر کو ہوا تھا۔ اس مقابلے کے دوران مختلف ریسوں کا انعقاد کیا گیا۔ تفریح کے لیے یہاں دیگر سرگرمیوں کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ نظر عالمی منظر میں فی الحال اتنا ہی، اگلے بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آداب۔ مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اورنگ آباد میں واقع درگاہ حضرت نظام الدین کلیمی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے تاریخی اہمیت؟ دیکھیے پروگرام بارگاہ عقیدت میں بدھ کی رات 8:30 بجے اور جمعہ دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ دوستو، جناب اختر گوالیاری جو بہت محترم نام تھا ہمارے ادبی دنیا کا، ہم سب کے لیے لائق احترام اور عقیدت شاعر اپنا کلام سنا رہے تھے۔ اس کے بعد آئیے میں گزارش ایسی شخصیت سے کرنے جا رہا ہوں جو شہر اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتی ہے، جس کی شخصیت لمیات نظیر و کفی نظر مثل تو نشک پیدا جانا، جگراج کا تاج توئے سر سوئے تجھ کو ہی شہد و سرا جانا۔ یہ عقیدتوں سے سرشار کلام جو اعلیٰ حضرت کا ہے، آفاقی شہرتوں کا مالک ہے۔ ان کی شخصیت اور ان کے فیض سے نہ جانے کتنے لوگ شاعر ہو گئے، نہ جانے کتنے لوگوں کے ہاتھوں میں قلم آ گئے، نہ جانے کتنی زبانوں پہ نغمے آ گئے۔
اس شخصیت کے دیار سے براہ راست منسلک یہ شاعر ہمارے درمیان ہیں. اس سے پہلے آپ نے کئی مرتبہ جناب عقیل نعمانی کو سنا ہوگا. آئیے ایک بار پھر میں اس نعت کی محفل میں جناب عقیل نعمانی سے التماس کروں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت پیش کریں. جناب عقیل نعمانی ایک ذمہ دار نام ہے ہماری اردو دنیا کا جو مائک پر ہے. نعتیہ گیت نظر کریں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر شافع محشر رشک مسیحا فخر دو عالم ساقی کوثر شافع محشر رشک مسیحا فخر دو عالم باعث دنیا رب کی تمنا حسن سراپا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ. صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ. ساقی کوثر شافع محشر رشک مسیحا فخر دو عالم باعث دنیا رب کی تمنا حسن سراپا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. تجھ کو خدائے مالک کل نے نبیوں کا سردار بنایا. تجھ کو خدائے مالک کل نے نبیوں کا سردار بنایا. تیری تمنا رات میں سورج تیرا تصور دھوپ میں سایہ. تیری تمنا رات میں سورج تیرا تصور دھوپ میں سایہ. ہوٹوں پر انصاف کا نعرہ ہوٹوں پر انصاف کا نعرہ ہاتھوں میں ایمان کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جسم پہ جب پتھر کھائے ہیں لب پہ دعا کے پھول کھلے ہیں. ملاحظہ کیجیے گا سیرت. جسم پہ جب پتھر کھائے ہیں لب پہ دعا کے پھول کھلے ہیں. سنگ دلوں کو ظلم کے بدلے رحم و کرم کے ڈھیر ملے ہیں. سنگ دلوں کو ظلم کے بدلے رحم و کرم کے ڈھیر ملے ہیں. اللہ اللہ لطف و عنایت اللہ اللہ لطف و عنایت سبحان اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ملاحظہ کیجیے. جس کی حکومت ساری خدائی جس کی مسنت صرف چٹائی. جس کی حکومت ساری خدائی جس کی مسنت صرف چٹائی.
ریت کا میدان جس کا مسکن، عرش بری تک جس کی رسائی، ریت کا میدان جس کا مسکن، عرش بری تک جس کی رسائی، حق کی سمت بلانے والا، حق کی سمت بلانے والا، وہ محسن وہ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی حکومت ساری خدائی، جس کی مسند صرف چٹائی، ریت کا میدان جس کا مسکن، عرش بری تک جس کی رسائی، حق کی سمت بلانے والا، وہ محسن وہ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نعتیہ گیت کا یہ آخری بند، وہ زلفیں وہ ابر سخاوت، بلا دو، وہ زلفیں وہ ابر سخاوت، وہ چہرہ وہ گلشن جنت، وہ زلفیں وہ ابر سخاوت، وہ چہرہ وہ گلشن جنت، وہ الفاظ وہ علم کی خوشبو، وہ سینہ وہ بحر محبت، وہ الفاظ وہ علم کی خوشبو، وہ سینہ وہ بحر محبت، وہ راتوں کو جاگتی آنکھیں، وہ راتوں کو جاگتی آنکھیں، اور آنکھوں میں امت کا غم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زلفیں وہ ابر سخاوت، وہ چہرہ وہ گلشن جنت، وہ الفاظ وہ علم کی خوشبو، وہ سینہ وہ بحر محبت، وہ الفاظ وہ علم کی خوشبو، وہ سینہ وہ بحر محبت، وہ راتوں کو جاگتی آنکھیں، وہ راتوں کو جاگتی آنکھیں، اور آنکھوں میں امت کا غم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے داعش پر ایک ایسا شاعر ہے جس نے مشاعروں کی دنیا میں اسی حوصلے سے اپنا تعارف کروایا، اور اسی حوصلے کی بنیاد پر وہ پوری دنیا کے مشاعروں میں بہت محبوب شاعر میں تبدیل ہو گیا۔ نام ہے جوہر کانپوری۔ جب انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہ پہلی مرتبہ جے پور آئے ہیں تو واقعی مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں سمجھا کہ شاید وہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن چونکہ نعت کی محفل ہے اس لیے مذاق کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جناب جوہر کانپوری پہلی مرتبہ جے پور تشریف لائے اور اس نعت کے اسٹیج سے آج آپ سے وہ خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب جوہر کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے، اپنے اس لہجے سے آپ حضرات کا تعارف بذات خود کروائیں جس کے لیے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ خوبصورت محفل ہے، رسول کی محفل ہے، تو جھوم کے
नाते पाक सुनिए, खामोशी से नहीं। जब आपको शेर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह जरूर कहिए। बात यहाँ पे शुरू करता हूँ, समाप्त कीजिएगा। अर्ज किया है कि बहुत बुलंद है मीनारे गुंबदे खजरा, बहुत बुलंद है मीनारे गुंबदे खजरा, बहुत बुलंद है मीनारे गुंबदे खजरा, जमीन पे होते हुए आसमान लगता है। सुभान अल्लाह। बहुत बुलंद है मीनारे गुंबदे खजरा, जमीन पे होते हुए आसमान लगता है, और फलक की गोद में रोशन ये 14वीं का चांद मेरे नबी के कदम का निशान लगता है। फलक की गोद में रोशन ये 14वीं का चांद। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह सुनिए। बहुत बुलंद है मीनारे गुंबदे खजरा, जमीन पे होते हुए आसमान लगता है, और फलक की गोद में रोशन ये 14वीं का चांद मेरे नबी के कदम का निशान लगता है। मेरे नबी के कदम का निशान लगता है कि मैं एक शेर सही लाजवाब लिखूंगा। मैं एक शेर सही, मैं एक शेर सही लाजवाब लिखूंगा, लाजवाब लिखूंगा। रुखे नबी को खुदा की किताब लिखूंगा। मैं एक शेर सही लाजवाब लिखूंगा। बहुत शुक्रिया। मैं एक शेर सही लाजवाब लिखूंगा, रुखे नबी को खुदा की किताब लिखूंगा। और वो जिसकी राह में कांटे बिछाए दुनिया ने, वो जिसकी राह में कांटे बिछाए दुनिया ने, उसी के तलवों को रस के गुलाब लिखूंगा। वो जिसकी राह में कांटे बिछाए दुनिया ने, वो जिसकी राह में कांटे बिछाए दुनिया ने, उसी के तलवों को रस के गुलाब लिखूंगा। शेर समाप्त फरमाइए। उसी के तलवों को रस के गुलाब लिखूंगा। क्या है कि सच पूछिए तो बस वही आंखें हैं काम की। सच पूछिए तो बस वही आंखें हैं काम की। तस्वीर खींच लाए जो बैतुल हराम की। सच पूछिए तो बस वही आंखें हैं काम की। तस्वीर खींच लाएं जो वही आंखें हैं काम की। तस्वीर खींच लाएं जो, तस्वीर खींच लाएं जो बैतुल हराम की। और ये शेर आ रहा है, पेश करता हूं, देखिएगा, हिफाजत कीजिएगा। सच पूछिए तो बस वही आंखें हैं काम की, तस्वीर खींच लाएं जो बैतुल हराम की। दावा मैं कर गया हूं कि जाऊंगा खुल्द में। दावा मैं कर गया हूं कि जाऊंगा खुल्द में। अब आप ही के हाथ है इज्जत गुलाम की। दावा मैं कर गया हूं कि जाऊंगा खुद में। अब आप ही के हाथ है इज्जत गुलाम की। अब आप ही के हाथ है इज्जत गुलाम की। दावा मैं कर गया हूं कि जाऊंगा खुद में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप ही के हाथ है इज्जत गुलाम की। अब आप ही के हाथ है इज्जत गुलाम की। एक दो शेर और देखिएगा। हम ये ईमान की रोशनी में ये बात कहते हैं कि इस वक्त हम और आप सब फरिश्तों के साथ बैठे हैं। शेर पेश करते हैं। वो जगह अपनी हंसी किस्मत पे इतराने लगी। वो जगह अपनी हंसी किस्मत पे इतराने लगी जिस जगह सच्चे मुसलमानों ने माथा रख दिया। वो जगह अपनी हंसी किस्मत पे इतराने लगी जिस जगह सच्चे मुसलमानों ने माथा रख दिया। और वो शेर आया जो मैंने कहा था, जिस जगह सच्चे मुसलमानों ने माथा रख दिया। और जब ये जी चाहा कि हम बैठे फरिश्तों के करीब, जब ये जी चाहा कि हम बैठे फरिश्तों के करीब, सीरत पाके नबी का हमने जलसा रख दिया। जब ये जी चाहा कि हम क्या कहने में सुभान अल्लाह। वो जगह अपनी हंसी किस्मत पे इतराने लगी जिस जगह सच्चे मुसलमानों ने माथा रख दिया। और जब ये भी कहा कि हम बैठे फरिश्तों के करीब, सीरत पाके नबी का हमने जलसा रख दिया। सीरत पाके नबी का हमने जलसा रख दिया। बहुत खूबसूरत समाते हैं, बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं। एक मतलब पेश करता हूं, लेकिन ये आपको पहले ये बता दूं कि जब मैं पहला मिसरा पढ़ूंगा तो उस पर कोई दाग मत दे दीजिएगा, सुभान अल्लाह भी मत कह दीजिएगा, वरना पता नहीं क्या हो सकता है, गड़बड़ हो जाए।
दूसरा शेर, दूसरा मिसरा जब आएगा तो उस पर आपकी भरपूर तवज्जो चाहूंगा। सुनिएगा बुजुर्गवार, मतलब यूं कहा है कि मदीने पर फरिश्ते बारिश रहमत नहीं करते। 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 मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं करते। मदीने पर फरिश्ते बारिश बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने भाई, वाह क्या फनकारी है भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने पर फरिश्ते बारिश रहमत नहीं करते। मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं करते। मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं करते। मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं करते। और शेर सुनिएगा कि उमर से काम लेना था खुदा को दीन अहमद का। उमर से काम लेना था खुदा को दीन अहमद का। उमर कैसे नबी के हाथ पर बैत नहीं करते। उमर से काम लेना था खुदा को दीन अहमद का। कैसे नबी के हाथ पर काम लेना था खुदा को दीन अहमद का। उमर कैसे नबी के हाथ पर बैत नहीं करते। और नमाजी होता है उस घर का बच्चा, बच्चा है जौहर कि जिस घर के बड़े बूढ़े कभी गफलत नहीं करते। नमाजी होता है उस घर का बच्चा, बच्चा है जौहर कि जिस घर के बड़े बूढ़े कभी गफलत नहीं करते। शेर पेश करता हूं, समाज फरमाइएगा कि न दौलत के खुदाओं का न दरबारों का कब्जा है। न दौलत के खुदाओं का न दरबारों का कब्जा है। मेरे ईमान पर कुरान के पारों का कब्जा है। न दौलत के खुदाओं का न दरबारों का कब्जा है। मेरे ईमान पर कुरान के पारों का कब्जा है। अब ये शेर आ रहा है, जहां जहां तक हजरात देखेंगे, राहत भाई आप हजरात भी देखें। न दौलत के खुदाओं का न दरबारों का कब्जा है। मेरे ईमान पर कुरान के पारों का कब्जा है। गुरूरे पार साई तू कहां जाएगा महशर में। गुरूरे पार साई तू कहां जाएगा महशर में। गुरूरे पार साई तू कहां जाएगा महशर में। खुदा की रहमतों पर तो गुनहगारों का कब्जा है। गुरूरे पार साई तू कहां जाएगा। बहुत अच्छा है भाई, क्या कहने, सुभान अल्लाह। न दौलत के खुदाओं का न दरबारों का कब्जा है। भाई गुरूरे पार साई बहुत अच्छा दौलत के खुदाओं का न दरबारों का कब्जा है। मेरे ईमान पर कुरान के पारों का कब्जा है। गुरूरे पार साई तू कहां जाएगा महशर में। खुदा की रहमतों पर तो गुनहगारों का कब्जा है। खुदा की रहमतों पर तो गुनहगारों का कब्जा है। खुदा की रहमतों पर तो गुनहगारों का कब्जा है। हकदार हर एक शख्स नहीं बाग़े इल्म का। हकदार हर एक शख्स नहीं बाग़े इल्म का। हर शख्स की तकदीर में हूरें नहीं होती। हकदार हर एक शख्स नहीं बाग़े इल्म का। हर शख्स की तकदीर में हूरें नहीं होती। और बूझ है कहां और कहां दौलत ईमान। पीपल के दरख्तों में खजूरें नहीं होती। बूझ है कहां और कहां दौलत ईमान। हकदार हर एक शख्स नहीं बाग़े इल्म का। हर शख्स की तकदीर में हूरें नहीं होती। बूझ है कहां और कहां दौलत ईमान। पीपल के दरख्तों में खजूरें नहीं होती। पीपल के दरख्तों में खजूरें नहीं होती। पीपल के दरख्तों में खजूरें नहीं होती। पालता है उसके सदके सबको रब्बुल आलमीन। पालता है उसके सदके सबको रब्बुल पालता है उसके सदके सबको रब्बुल आलमीन। परवरिश जिसकी हलीमा के मुकद्दर में रही। पालता है उसके सदके सबको रब्बुल आलमीन। परवरिश जिसकी हलीमा के मुकद्दर में रही। और पेट पर पत्थर भी बांधे उसने उम्मत के लिए। दोनों आलम की हुकूमत जिसकी ठोकर में रही। पेट पर पत्थर भी बांधे उसने उम्मत के लिए। पेट पर पत्थर भी बांधे उसने उम्मत के लिए। दोनों आलम की हुकूमत जिसकी ठोकर में रही। दोनों आलम की हुकूमत जिसकी ठोकर में रही।
ایک مطلع اور ایک شعر اور دیکھ لیجئے. عرض کیا ہے کہ نور میں ڈوبا ہوا میرا ہر ایک پر ہوتا. نور میں ڈوبا ہوا میرا ہر ایک